میری او پی ڈی میں نی جوائنٹ یا گھٹنوں کے درد کے مریض جب آتے ہیں تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کو درد کی نوعیت کیسی ہوتی ہے اور ہم اس کا علاج کیسے کرتے ہیں۔ تو آج جو ہے ہم نی آرتھرائٹس پہ بات کرتے ہیں، اور نی آرتھرائٹس جو ہے وہ مائلڈ سے لے کر سیویئر کنڈیشن تک ہو سکتی ہے۔ مائلڈ میں اکثر ڈاکٹرز، پریکٹیشنرز اور ہمارے ہاں ہمارے ملک میں میڈیکل کی دکانیں، میڈیکول جو ہے پین کلر دیتے ہیں، اور مریض پین کلر لیتا رہتا ہے کافی عرصے تک، جس کی وجہ سے اس کو کافی مسائل آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر ہمارے پاس ڈاکٹر سے کنسرن کرتا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں، مریض آتے ہیں گھٹنوں کے درد کے ساتھ، تو ہم ان کو کیسے مینیج کرتے ہیں اور ان کا ایگزامینیشن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ہے نی جوائنٹ آرتھرائٹس یعنی گھٹنوں کے گھسنے کا جو عمل ہے یا گھٹنے جو خراب ہونے کا عمل ہے وہ کس سٹیج پر ہے۔ تو اس سے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو ہم نے کیا ٹریٹمنٹ دینی ہے، اور وہ جو پہلے ٹریٹمنٹ لے چکے ہیں تو اس میں ان کو کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں، اگر نظر آ رہے ہیں تو ان کا کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ مریض آ جاتا ہے تو اس کو ہم ایگزامن کرتے ہیں، اس کو نی جوائنٹ کو دیکھتے ہیں، اس کی موبلٹی کو دیکھتے ہیں، رینج آف موشنز کو دیکھتے ہیں، اس کا چلنا پھرنا دیکھتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا دیکھتے ہیں، آیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا، اٹھ بیٹھ سکتا ہے، کرسی سے اٹھ سکتا ہے یا زمین پر بیٹھ کے اٹھ سکتا ہے یا نہیں اٹھ سکتا۔ اس سے ہمیں کافی کچھ معلومات ہو جاتی ہیں ایگزامینیشن سے کہ اس کے گھٹنے کے اندر کیا پروسیس چل رہا ہے، اور گھٹنے کے باہر اس کی ٹانگوں میں، اس کے مسلز میں کیا پروسیس چل رہا ہے، اور اس گھٹنے کی وجہ سے اس کو جو ٹخنوں کا پرابلم ہے، پیروں کا مسئلہ ہے، ہپ جوائنٹس کا مسئلہ ہے، اسپائن کا مسئلہ ہے، بیک کا مسئلہ ہے، اس میں کیا حالات ہیں، تو اس کے مطابق جو ہے ہم پیشنٹ کو مینیج کرتے ہیں۔ اب اس قسم کے مریضوں کے لیے شارٹ ٹرم مینجمنٹ بھی ہے، یعنی کم عرصے کے لیے ان کے درد کو دور کرنے کا عمل، اور لانگ ٹرم مینجمنٹ بھی ہے جس میں جو ہے ان کا درد بھی دور ہو، اور جو ہے جو ڈیزیز پروسیس ہے، جو بیماری کا عمل ہے، جو گھٹنے خراب ہونے کا عمل ہے وہ رک جائے اور ریورس ہونا شروع ہو جائے۔ پہلے تو روکنا ضروری ہے اور پھر ریورس کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے شارٹ ٹرم مینجمنٹ کے لیے میں آپ کو پہلے بتاؤں گا کہ کم عرصے میں ان کا درد دور کرنے کے لیے بیسیکلی کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر کو یا آرتھوپیڈک سرجن کو یا ریومیٹولوجسٹ کو۔ پیشنٹ کے لائف سٹائل پہ آپ غور کریں تو اس کا لائف سٹائل کیسا ہے۔ وہ اکثر زمین پہ بیٹھا رہتا ہے، جیسے افغانی مریض ہیں وہ زمین پہ بیٹھتے ہیں اور زمین سے اٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ان کے گھٹنوں پہ جو ہے بار بار جو ہے اسٹرین اور سٹریس آتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے گھٹنے سفر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کا جو ہے چلنا پھرنا، یا وہ سپورٹس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، یا اس کا جو ہے ڈیلی لائف میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں جس کی وجہ سے گھٹنوں پہ زیادہ زور پڑ رہا ہے، یا اس کا ویٹ کیسا ہے۔ اگر وہ ویٹ اس کا زیادہ ہے تو وہ اس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کیسی ہے، اس ویٹ کے مناسب ایکٹیویٹی ہے یا نہیں ہے، باڈی ویٹ کے مناسب۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ شارٹ ٹرم میں شارٹلی یہ بتاؤں گا کہ بیسیکلی پین کلرز ہوتے ہیں ہمارے پاس، درد دور کرنے کی ادویات۔ اب اس میں اگر لمبے عرصے کے لیے درد دور کرنے کی ادویات استعمال کریں گے تو اس سے معدے پہ اثر ہوگا، ایسیڈیٹی پیدا ہوگی، اور آپ کے معدے میں جلن پیدا ہو سکتی ہے، اور معدے کی گیسٹرائٹس اور ڈیوڈینائٹس اور اسوفیجائٹس ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو دوائی مجبوراً روکنی پڑے گی اور آپ کا جو ہے گھٹنوں کا درد زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شارٹ ٹرم میں آپ گھٹنوں کے اوپر جو ہے کچھ ایسی ڈکلوفینک کریمز ہیں، بروفین کریمز ہیں، کچھ پین کلر پیچز ہیں جو کہ گھٹنے کے اوپر لگا سکتے ہیں اور آپ کو وقتی طور پر آرام دے سکتا ہے۔ اکثر میں نے یہ دیکھا گیا کہ میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں تو ڈاکٹرز نے ان کو اسٹیرائڈ کے انجیکشنز گھٹنوں میں لگائے ہوتے ہیں، جو کہ وقتی طور پر اینٹی انفلیمیٹری کا کام کرتے ہیں اور پین دور ہو جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو مسائل بعد میں بنتے ہیں وہ بہت اچھے مسائل نہیں ہیں، خطرناک مسائل ہیں، کیونکہ اسٹیرائڈ جو ہے آپ کے گھٹنے کے اندر جو اسٹرکچر ہے اس کو ویک کرتا ہے، وقتی طور پر
ریسپٹرز کو وہ اینٹی انفلیمیشن کی وجہ سے جو ہے کام ڈاؤن کر دیتا ہے، آپ کا پین دور ہو جاتا ہے، لیکن جو کارٹیلیج ہے، جو سائنوویل میمبرین ہے، جو لیگامنٹس ہیں، تو وہ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور لانگ ٹرم میں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کی فیوچر میں آرتھرائٹس جو ہے وہ سیویئر ہو سکتی ہے۔ جب اسٹیرائڈ کا اثر ختم ہوتا ہے تو آپ کا درد جو ہے پچھلے درد سے زیادہ ہوا ہوتا ہے، تو وہ شارٹ ٹرم ریلیف تو ہے، لیکن یہ کہ وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، تو اسٹیرائڈس انجیکٹ کرنا جو ہے میری پریکٹس میں نہیں ہے۔ تو شارٹ ٹرم میں جو ہے بیسیکلی پین ریلیف ہے، اور آپ کو ایکسرسائزز بتانی ہیں، فزیکل تھراپی، جس کی وجہ سے جو ہے آپ کا پین بھی ریلیف ہوتا ہے۔ اب ایکسرسائز کیوں ضروری ہے اور کون سی ایکسرسائز ضروری ہے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ گھٹنے کو آپ ایک بلڈنگ کی مثال لیں، اور بلڈنگ کے جو ہے پلرز ہیں، اگر تو پلرز مضبوط ہیں تو بلڈنگ بھی مضبوط ہے اور بلڈنگ کولیپس ہونے کا خطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ گھٹنے کے پلرز کیا ہیں؟ گھٹنے کے پلرز جو ہیں وہ تھائی کے مسلز ہیں، یعنی ران کے مسلز ہیں اور ٹانگ کے مسلز ہیں۔ جب ہم چلتے ہیں، چھلانگ لگاتے ہیں، سیڑھیاں چڑھتے ہیں، اترتے ہیں، تو ہمارا جو ہے گھٹنے کی ہڈیاں دو آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں، بلکہ جو اندر فلوئڈ ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فلوٹ کرتی ہیں، اور جو مسلز ہیں وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں سارے لوڈ کو، اور ڈائریکٹ بون ٹو بون کانٹیکٹ نہیں ہونے دیتے، جس کی وجہ سے جو ہے جوائنٹ پروٹیکٹڈ رہتا ہے۔ اب جب آپ کے مسلز ویک ہو جاتے ہیں تو آپ کے پلرز جوائنٹ کے ویک ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے بون ٹو بون کانٹیکٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور آپ کی کارٹیلیج جو نرم ہڈی ہوتی ہے، ہڈی کے اوپر چڑھی ہوئی ہڈی، نرم ہڈی، وہ گھسنے لگتی ہے، اور آپ کے اندر جو ہے ایروژنز بنتی ہیں، اور پین ریسپٹرز ایکسپوز ہو جاتے ہیں، سائنوویل میمبرین جو ہے وہ سوجن ہو جاتی ہے اس میں، اور انفلیمیشن کریٹ ہو جاتی ہے، کارٹیلیج جو بریک ڈاؤن ہوتا ہے اس کی وجہ سے، تو اس سے جو ہے انفلیمیٹری سبسٹنسز ریلیز ہوتے ہیں، پین سبسٹنسز ریلیز ہوتے ہیں، اور آپ کا جوائنٹ جو ہے مزید پینفل ہو جاتا ہے۔ تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ہم لوگ آپ کو خاص قسم کی ڈاکٹری ورزشیں بتاتے ہیں۔ جو ڈاکٹر ورزشیں آپ کو بتاتا ہے، یا جو ڈاکٹر فزیکل تھراپسٹ کو بتاتا ہے کہ میرے پیشنٹ کے نی جوائنٹس کے لیے ورزشیں چاہیے، تو وہ ڈاکٹر ہی فزیو تھراپسٹ کو بتا سکتا ہے کہ کون سی ورزشیں چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ نی جوائنٹس کے علاوہ اس مریض کی بیک کیسی ہے، مسلز کتنے ویک ہیں، اور اس کا ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کیسی ہیں، تو اس کے مطابق جو ہے ہم پلان کرتے ہیں فزیکل تھراپسٹ کے ساتھ مل کر کہ خاص اس مریض کو جو ہے کون سی فزیکل ورزشیں، فزیکل ایکسرسائزز، فزیکل تھراپی چاہیے۔ تو اس کے مطابق جو ہے میں جو ہے بذات خود اپنے فزیکل تھراپسٹ کو، جو کہ میرے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، میری ٹیم ممبر ہوتا ہے اور میرے ہر پیشنٹ کو دیکھنے میں وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے، تو اس کو میں ٹارگٹ دیتا ہوں۔ ہماری اپروچ جو ہے ٹارگٹ اورینٹڈ ہوتی ہے کہ ہمیں اس پیشنٹ کے لیے، ہوم کے لیے آپ نے کیا ورزشیں بتانی ہیں، تاکہ وہ مریض خود گھر میں ورزشیں کرتا رہے، اور نیکسٹ ویک یا 2 ہفتے بعد یا مہینے بعد آئے تو اس نے وہ ٹارگٹ اچیو کیا ہوا ہو، اور اس کو ہم اگلا ٹارگٹ دے سکیں۔ تو فزیکل تھراپی سے بیسیکلی آپ کا شارٹ ٹرم میں اور لانگ ٹرم میں بھی پین ریلیف رہتا ہے۔ جب بھی آپ ورزش کرتے ہیں تو آپ کے پین کلرز کم ہو جاتے ہیں، پین کلر ٹیبلٹس کم ہو جاتی ہیں، لوکل اپلیکیشن جو پین ریلیف کے لیے آپ یوز کرتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، اور آپ کا پین جو ہے بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے، آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی بہتر ہوتی جاتی ہے۔ تو ان شارٹ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ شارٹ ٹرم میں ہماری اپروچ دو ہے۔ ایک اکثر ڈاکٹر اسٹیرائڈز لگا دیتے ہیں، میں نہیں لگاتا، پین کلر میں ایسے دیتا ہوں جس سے جو ہے ان کو سائیڈ ایفیکٹس نہ ہوں، ان کا میدا، کڈنیز اور کارڈیو ویسکولر سسٹم پروٹیکٹڈ رہے، اور جو ہے فزیکل تھراپی پہ میں زور دیتا ہوں، اور پیشنٹ کو بتاتا ہوں کہ اس نے اپنے گھٹنوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتا، انگلش کا موٹ استعمال کرنا ہے، زمین پہ نہیں بیٹھنا اور کرسی پہ بیٹھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے میں ڈائٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو ڈائٹ کا رول بھی بہت امپورٹنٹ ہے جوائنٹ کی
ہیلتھ کے لیے ہمارے پاس کچھ ڈائٹس ایسی ہیں جو کہ یورک ایسڈ لیول کو ہائی کرتی ہیں، اور یورک ایسڈ جو ہے آپ کے سائنوول میمبرین کو، کارٹیلیج کو، لیگامنٹس کو، ٹیشوز کو ڈیمیج کرتا ہے. اور کچھ ایسی ڈائٹس ہیں جو کہ انفلیمیٹری ڈائٹس ہیں، یعنی آپ کی انفلیمیشن کاز کرتی ہیں. تو اس کے بارے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کون سی ڈائٹس جو ہیں وہ ایگرویٹ کرتی ہیں، بڑھاتی ہیں، اور کون سی ڈائٹس جو ہیں وہ اس کو ٹھیک کرتی ہیں اور انفلیمیشن کو کم کرتی ہیں. تو بیسیکلی ڈائٹ کے بارے میں ہم ان کو بتا دیتے ہیں، گھٹنوں کے استعمال کے بارے میں بتا دیتے ہیں، اور جو ہے ورزش کے بارے میں بتا دیتے ہیں، اور ہلکا پھلکا ان کو پین ریلیف کے لیے کچھ ٹیبلٹس دے دیتے ہیں. اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو لانگ ٹرم بینیفٹ کیسے ملے گا نی جوائنٹ آرتھرائٹس سے. لانگ ٹرم میں جو میں نے شارٹ ٹرم آپ کو بتائیں پرنسپلز، ان کو اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے، پلس آپ کی فزیکل تھراپی جو ہے وہ جب تک چلتی رہے گی آپ کا جوائنٹ جو ہے ہیلدی سے ہیلدی ہوتا جائے گا، اور آپ کا ڈیٹیریشن جوائنٹ کی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے کچھ انجیکشن تھراپیز ہیں، یعنی گھٹنوں میں انجیکشن لگاتے ہیں اسٹیرائڈس کے علاوہ. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بتاؤں گا. کچھ ایسے مریض ہیں جو کہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے لیے میرے پاس آتے ہیں، اور وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے لیے. کیوں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ ان کے سوشو اکنامک فیکٹرز کی وجہ سے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا جو ہے ان کی ہیلتھ کی وجہ سے وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا جو ہے ان کی بون اتنی آسٹیوپروٹک ہوتی ہے کہ ہم اس کے آسٹیوپروسس کو امپروو کرتے ہیں تاکہ جو ہے جوائنٹ ریپلیسمنٹ جب میں کروں تو جو ہے بون جو ہے جوائنٹ کو ہولڈ کر سکے، اور مسلز جو ہے اس کے اتنی ویک ہوتے ہیں کہ تاکہ ہم مسلز کو اتنا اسٹرینگتھن کر سکیں کہ جوائنٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہ سکے اور سسٹین کر سکے سارے اسٹرین کو. تو اس دوران جو ہے ہم لوگ جو مائلڈ ٹو ماڈریٹ آسٹیوآرتھرائٹس ہے اس میں پی آر پی کو ریکمینڈ کرتے ہیں، اور وسکو سپلیمنٹ کچھ انجیکشنز ہیں جیسے سوڈیم ہائلورونیٹ کے انجیکشنز ہیں، وہ انجیکٹ کرتے ہیں. سوڈیم ہائلورونیٹ کے انجیکشنز کیا ہیں؟ وہ لوبریکیٹ ہیں، جوائنٹ کے اندر جو ہے لوبریکیشن پیدا کرتے ہیں، پلس اینٹی انفلیمیٹری افیکٹ بھی ہوتا ہے، اور اس سے پین بھی ریلیو ہوتا ہے. تو میں سٹارٹ لیتا ہوں اس کو سپلیمنٹ سے، انجیکشن سے، جس کو سوڈیم ہائلورونیٹ انجیکشنز کہتے ہیں، جو کہ 5 ڈوزز کا بھی آتا ہے، ویکلی ایک ڈوز ہوتی ہے، 3 ڈوزز کا بھی آتا ہے، اور ایک ڈوز کا بھی آتا ہے جو کہ سال میں آپ یا 6 مہینے میں ایک ڈوز بھی لگا سکتے ہیں. ان کی پرائس ویری کرتی ہے. تو جب میں دیکھتا ہوں کہ پیشنٹ نے سوڈیم ہائلورونیٹ کا انجیکشن کا کورس کر لیا ہے اور اس کو مزید امپرومنٹ چاہیے، تو میں اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں پی آر پی نی جوائنٹ کے لیے. ٹھیک ہے، پی آر پی کیا ہے؟ پلیٹلیٹ رچ پلازما. اور پلیٹلیٹس کیا ہے؟ پلیٹلیٹس جو ہے آپ کے خون کے اندر ایک خاص قسم کے خلی ہیں جن کے اندر گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں، ان کو ہم کنسنٹریٹ کر کے خون سے آپ کے اپنے خون کا کنسنٹریشن لیتے ہیں، پلیٹلیٹس اکٹھے کرتے ہیں، ان کو نئی جوائنٹ میں انجیکٹ کر دیتے ہیں، اور جو ہے وہ گروتھ فیکٹر جو ہے آپ کی جو ڈیٹیریشن ہو رہی ہوتی ہے کارٹیلیج کی، سائنوول میمبرین کی، لیگامنٹس کی، مینسکائی کی، ان کو وہ ریپیئر کرتا ہے اور اینٹی انفلیمیٹری کام بھی کرتا ہے. اور بہت اچھے اور انکریجنگ ریزلٹس مجھے مل رہے ہیں. لٹریچر میں بھی اس کے بارے میں بہت کچھ دیا گیا ہے اور سگنیفیکنٹ امپرومنٹ ہوتی ہے. تو پی آر پی کے نی جوائنٹ کے پی آر پی کے لیے بھی میں آپ کو جو ہے الگ ویڈیو بنا کر ڈیٹیل میں بتاؤں گا. تو وسکو الاسٹک انجیکشنز اور پی آر پی یہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں بیسیکلی ان پیشنٹس کے لیے جنہوں نے نی جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے لیے انتظار نہیں کر. جو کلاس 4 گریڈ 4 کی آرتھرائٹس ہے، بون ٹو بون کانٹیکٹ اس کا ہو رہا ہے اور جوائنٹ ریپلیسمنٹ چاہیے، اور جو ہے لیگامنٹس ڈیمیج ہوئے ہیں، انسٹیبلٹی ہے جوائنٹ میں، اور ہم نے اس کو ریکمینڈ کیا ہوا ہے کہ آپ کا جوائنٹ ریپلیس ہوگا، اور وہ ویٹ کر رہا ہے، لیکن اس پین کے لیے جو ہے پین کلرز کوئی اتنا خاص کام کر نہیں رہے، اسٹیرائڈ جو ہے انجیکشن میں لگاتا نہیں ہوں. تو ان کے لیے میرے پاس انجیکشن تھراپی ہے جس کو میں جو ہے یوز کرتا ہوں، اور اس کے لیے جو ہے جب تک ان کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے لیے ہماری کلینک میں، تو اس کے لیے میں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ بوٹاکس کے انجیکشن لگوا لیں، جس کی وجہ سے ان کا پین جو ہے ہفتے سے 10 دن میں جو ہے 50 اور مور % جو ہے وہ ڈکریز ہو سکتا ہے، اور وہ اپنی لائف
جو ہے ان کی ایزی ہو سکتی ہے جوائنٹ ریپلیسمنٹ سے پہلے اور جیسے جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے تو مزید کیونکہ ان کی فزیکل تھراپی چل رہی ہوتی ہے تو ان کا چلنا اور مزید بہتر ہو جاتا ہے اور پین ریلیف ہو جاتا ہے. تو جوائنٹ ریپلیسمنٹ پہ بھی کبھی ہم بات کریں گے, پی آر پی بھی بات کریں گے, اور بوٹاکس جو ہے اس کی ڈوز کیسے کیلکولیٹ ہوتی ہے پیشنٹ کے ویٹ کے مطابق, پیشنٹ کی انٹینسٹی کے مطابق, اس کے بارے میں بھی میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا. تو اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کمنٹ سیکشن میں, اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور سوال پوچھیں اور اپنے کمنٹس مجھے بھیجیں تاکہ میں آپ کو اس کے مطابق جو ہے جواب دے سکوں, جس کی وجہ سے جو ہے باقی مریضوں کو بھی فائدہ ہوگا. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ جو ہے اس ویڈیو کو جتنا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو اس قسم کے پیشنٹس کے لیے جو ہے فائدہ مند ہوگا اور جو ہے پیشنٹس کو صحیح ٹریٹمنٹ ملنے کی آپشن جو ہے اویلیبل ہو جائے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.